اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المرکبات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر موجہات کل 15 ہیں، 8 بسیطے ہیں، 8 بسیطے ہیں، ضروریہ مطلقہ، ضروریہ مطلقہ، اچھی ضروریہ مطلقہ اور ضروری دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، مطلقہ عامہ اور مطلقہ عامہ، مطلقہ تل کی ہوا ممکنہ عامہ، مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ، ممکنہ اور ممکنہ میں امکان ہے، جی جانے مخالف ضروری نہیں، جی اور مطلقہ عامہ میں فعلیت ہے کہ ثبوت یا سلب ہے تینوں زمانوں میں سے کسی میں، پچھلے ساریاں وچ ثبوت یا سلب ضروری ہے یا دائمی ہے، کسی وچ ذاتی طور تے، کسی وچ وصفی طور تے، کسی وچ وقت معین، کسی وچ غیر معین۔ خلاصہ یہ ہے کہ ثبوت یا سلب ضروری ہے یا کنی باری پھیرا دعایا کہلو خدا دا نا جو ہے اجے وہ کٹ کے دسے تو کہڑے نے بھی یاد کو نہیں کیتے بھی نہ یاد ہو جان جی میں حد ہو گئی یار کہ بھی اے باقی صاحب کے اندر ثبوت یا سلب کیا ہے؟ دائمی۔ صرف فرق یہ ہے کہ ضروری دائمی بے ذاتی طور پر، وصفی طور پر، ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ میں ضروری اور دائمی ہے ذاتی طور پر، اگے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ میں ضروری اور دائمی ہے وصفی طور پر، اور وقتیہ مطلقہ اور ضروری ہے اوقات ہے، ضروری ہے اوقات ذات میں سے وقت معین میں یا وقت غیر معین میں۔ چنگی گل یار دھیان کریں، کل دسیا سی بھی ایک امکان خاص ہوں، ایک امکان عام ہے، عام پھر مقید 2 قسم والے، وہ بھی عرض کر دوں کی ہوں نے جی، سمجھو پہلے جی۔ اب 8 آ گئے ہیں بسیطے، اب مرکبے شروع ہیں، کیا ہیں؟ مرکبہ شروع ہے۔ فصل مرکبات کے بیان میں، مرکبات کے بیان میں جی فصل مرکبات کے بیان میں جی جی المرکبۃ قضیۃ رکبت حقیقتها من ایجاب و سلب۔ بس قضیہ موجہہ مرکبہ جو ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے ایجاب سلب دونوں سے، وہ مرکب ہوتا ہے ایجاب سلب دونوں سے، اس میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور اس میں سلب بھی ہوتی ہے۔ کیا کیا جی؟ فصل ہے مرکبات کے وہ تو ہو گئی قضیہ موجہہ مرکبہ، قضیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے 2 سے، ایجاب سلب 2 سے، کہ اس کی حقیقت مرکب ہوتی ہے، آپ مرکب ہوتا ہے، حقیقت مرکب ہوتی ہے، کہ وہ مرکب ہوتا ہے کس سے؟ ایجاب سلب سے، ایجاب اور سلب سے، مرکب ہوتا ہے کس سے؟ ایجاب اور سلب سے، سلب سے۔ تو قضیہ بسیطہ میں صرف ایجاب ہے یا سلب اور مرکبے میں ایجاب اور سلب دونوں، ایجاب بھی ہے، سلب بھی ہے، ایجاب بھی ہے، سلب بھی ہے، ایجاب بھی ہے، سلب بھی ہے۔ مرکبہ مرکبہ قضیہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جو مرکب ہوتی ہے حقیقت اس کی مرکب ہوتی ہے حقیقت اس کی ایجاب اور سلب سے۔ ایجاب اور سلب سے۔ مرکبہ قضیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتی ہے حقیقت اس کی ایجاب اور سلب سے۔ والاعتبار فی تسمیتها موجبۃ، اے شد کو نہیں ہے گی فی تسمیتها، تسمیہ بے شد کو نہیں، تسمیتها کدوں دا لگا تن پکوان سما یو سمی تسمیاتن فی تسمیتها موجبۃ او سالبۃ للجزء الاول، فین کان كان الجزء الاول موجبا كقولك بالضرورة كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما سميت موجبة، وإن كان الجزء الأول سالبا كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما سميت سالبة۔ توجہ،
سوال ہے مولوی جی قضیہ موجبہ وہ ہوتا ہے جس میں نسبت ایجابی ہوتی ہے, سالبہ وہ ہوتا ہے جس میں نسبت, تے ایتھے تو چکر آ گئے نے, ایتھے ایجاب بھی ایتھے ان دا نام کی رکھنا ہے خسرا. ہاں جی, سوال ہے کہ قضیہ موجبہ وہ ہوتا ہے جس میں نسبت ایجابی ہو, اور قضیہ سالبہ وہ ہوتا جس میں نسبت, سلبی ہو. اس میں تو ایجاب سلب دونوں دا نام کی رکھنا ہے. تو اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پہلی جز کو دیکھیں گے, پہلی جز کو دیکھیں گے. اگر پہلی جز موجبہ ہے تو سارا, موجبہ. پہلی جز سالبہ ہے تو سارا. ہاں جی کیا کہہ جی, اس کو دیکھیں گے کہ اگر یہ تسمیۃ الکل باسم الجز. سب جواب یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ چونکہ مرکب ہے نا دو سے, تو پہلی جز کو دیکھیں گے کہ پہلی جز موجبہ ہے, جز سے مراد ہے پہلا قضیہ موجبہ ہے یا سالبہ. اگر موجبہ ہے تو سارے کا نام موجبہ رکھیں گے. اگر پہلا سالبہ ہے تو سارے کا نام سالبہ رکھیں گے. سالبہ رکھیں گے, سارے کا نام. تو آخر کیا کیا جواب؟ اس مرکبے میں نام رکھنے میں پہلی جز کو دخل ہے. اگر پہلی جز موجبہ ہے تو سارا مرکبہ ہوگا, اور اگر سالبہ ہے تو سارا مرکبہ سالبہ ہوگا. اور اعتبار مرکبہ کے نام رکھنے میں موجبہ یا سالبہ, اعتبار جز اول کے لیے ہے. سمجھ آ گیا؟ اینا کو مانا کر لو. اور اعتبار مرکبہ کے نام رکھنے میں موجبہ یا سالبہ, اعتبار جز اول کے لیے. مطلب دسیا بھی انہوں اعتبار نال جوڑنا ہے, جز اول کا اعتبار ہے. ہاں جی شاباش جی. اور اعتبار مرکبہ کے نام رکھنے میں موجبہ یا سالبہ جز اول کے لیے ہے. پس اگر ہو جز اول موجبہ, یہ پچھلی مثال چھڈو اجے, تو نام رکھا جائے گا موجبہ. اور اگر ہو جز اول سالبہ تو نام رکھا جائے گا سالبہ. جی بس اگر ہو جز نہیں میں جز اول موجبہ, نام رکھا جائے گا اس کا موجبہ. اور اگر ہو جز اول سالبہ, نام رکھا جائے گا اس کا کس کا؟ مرکبے کا. ہاں جی شاباش جی. بس اگر ہو جز اول موجبہ تو نام رکھا جائے گا مرکبہ موجبہ. اور اگر ہو جز اول سالبہ تو نام رکھا جائے گا سالبہ. ہن مثالاں دیکھو جی. بالضرورت کل کاتب متحرک الاصحاب مادام کاتبا نے کل پڑھے, ذرا مانا سناؤ اندہ. تحرک الاصحاب کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے جب تک کاتب ہے. جب تک ذات موضوع وصف کتابت کے سن, جب تک موضوع ذات موضوع وصف عنوانی کے اور وصف کتابت کے ساتھ قائم ہے, متصف ہے. حد ہوگی یار. جب تک ذات موضوع وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے, وصف عنوانی کتابت کے ساتھ, وصف عنوانی کتابت کے ساتھ متصف ہے. لا دائمن, لا دائمن وہ جڑا ایڈا لمبا قضیہ ہے نا دوجا, وہ آندے نے بھی دوویں تانوں کٹھے پڑھایا تے تھک پوے گی, اون دی تانوں چنڈی صرف دسنی کرنی ہے تے قضیہ تساں آپ بنانا ہے. لا دائمن, لا اے دوجا قضیہ ہے نا, ان چونکہ پہلی جز کی ہے لہذا ہے پورا موجبہ. دوسری مثال دیکھو. بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا. مانا کرو. وہ پہلا جڑا موجبہ سی وہ کی شے سی, کیڑا قضیہ سی بسیتیاں وچوں, وہ کندی مثال سی؟ مشروطہ عامہ دی, جنوں کو یاد ہوئے کوئی تو بول چھڑو وچوں جی. سکون الاصابع کی سلب کاتب کے ہر فرد سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کتابت کے ساتھ متصف ہے. بس لیکن یہ سلب دائمی نہیں, پہلے وچ سی کہ ثبوت دائمی نہیں, یہ سلب دائمی, سلب انت پہلی جز کی ہے لہذا پورا پہلی جز کی ہے سارا
ਇਹ ਲਾ ਸ਼ੈ ਸਾਲਬਾ ਕਿਹੜੇ ਕਜ਼ੀਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ? ਬਸੀਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਤਾ ਆਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾ ਦਾਮਾ ਕਾਤਿਬਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਸ਼ਬ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਮਸ਼ਰੂਤਾ ਆਮਾ, ਉਹ ਮੂਜਬਾਤ ਹੈ ਸਾਲਬਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਐਸ਼ਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਰਕਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ, ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਤੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲ? ਇਹ ਲਾ ਦਾਇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਕਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ? ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਲਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖੀਓ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਾ ਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ? ਵੇਖੀਓ ਦੋ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਲਾ ਦਾਇਮਨ ਤੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਨੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੁਜ਼ ਤਾਂ ਕਜ਼ੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਚਿਓ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੁਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲਾਈਏ? ਕਿਹੜੀ ਜੁਜ਼ ਲਾਈਏ? ਕਿਹੜੀ ਜੁਜ਼ ਲਾਈਏ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਾਂ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ ਆਪ ਟੈਬ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਇਮਨ ਜਾਂ ਲਾ ਦਵਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ। ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਲਾਈ ਦੀ? ਬਿਲ ਫੇਲ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਜ਼ੀਆ ਮੁਰਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਲਾ ਦਾਇਮਨ ਜਾਂ ਲਾ ਦਵਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਜ਼ੀਆ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਜ਼ੀਏ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਇਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਕਜ਼ੀਏ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਦਾਇਮਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਜ਼ੀਏ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਲਾ ਦਾਇਮਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਜ਼ੀਏ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਆਮਾ ਵੱਲ। ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾ ਦਵਾਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾ ਦਵਾਮ ਤੇ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਲਾ ਦਵਾਮ। ਬਈ ਲਾ ਦਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਆਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਬਿਲ ਇਮਕਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕੈਦ ਲਾਣੀ? ਉਹ ਬਿਲ ਫੇਲ ਤੇ ਬਿਲ ਇਮਕਾਨ ਕੂਕਵੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕਜ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ ਮੂਜਬਾ, ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਜ਼ ਮੂਜਬਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲਾ ਦਵਾਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾ ਕਜ਼ੀਆ ਹੈ ਮੂਜਬਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲਾ ਦਵਾਮ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਜ਼ੀਆ ਬਣਾਣਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੂਜਬਾ ਕੇ ਸਾਲਬਾ ਨਸਲੀਏ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ? ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹੀ ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਉਹੀ mahmul ਹਰਫੇ ਸਲਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਫੇਲ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਸਾਲਬਾ ਬਣ ਮੂਜਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਜ਼ੇ ਸਾਲਬਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਲਾ ਦਵਾਮ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਜ਼ੀਆ ਬਣਾਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਖਪੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾ ਖਾਦਾ ਜੇ ਕਿ ਲਾ ਦਵਾਮ से इशारा किधर होता है? ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੱਲਿਓ। ਮੁਰਕਬੇ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰਕਬੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਜਾਬੀ ਤੇ ਦੋ ਨਿਸਬਤਾਂ, ਇਜਾਬੀ ਤੇ ਸਲਬੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਜ਼ੀਏ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਜੁਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਲਾ ਦਵਾਮ ਤੇ ਲਾ ਦਵਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ?
ਤੇ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਖਾਮ ਖਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰੱਕਬਾ ਮੁਰੱਕਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਜਾਬ ਸਲਬ ਕੋਲੋਂ, ਖਾਮ ਖਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਮੂਜਬਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੂਜਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਮ ਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਪਕਾ ਲਵੋ ਕਿ ਲਾ ਦਵਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਲਾ ਦਵਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਲਾ ਮੁਮਕਿਨ ਆਮਾ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹੀ ਮੌਜ਼ੂ ਮਾਹਮੂਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਬਿਲ ਫੇਲ। ਮੁਮਕਿਨ ਆਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਬਿਲ ਇਮਕਾਨ ਅਲ ਆਮ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੂਜਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਬਾ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ کہ قضیہ مرکبہ جو ہوتا ہے نا وہ دو جزوں سے مرکب ہوتا ہے. جو ہن پیچھے پڑھے کہ پہلی جو ایجاب اور سلب سے، ایجاب اور سوال ہوا نام کیا رکھنا ہے، تو جواب دیا نام رکھنے میں پہلی جز کا لحاظ ہے. اگر پہلی جز پورا موجبہ پہلی جز تو خام خواہ سمجھ آ گئی نا کہ پہلا قضیہ اگر موجبہ ہے دوجا قضیہ کی ہونا ہے، تو تائیں دو کو مرکب ہونا ہے. یہ پہلا قضیہ سالبہ ہے تو دوجا خام خواہ تام مرکب ہونا ہے نا. دو میں موجبے دو میں سالبے تو ہو نہیں سکتے جی. یہ پہلا قضیہ کی ہے تو دوسرا خام خواہ، تو یہ پہلا ایک مسئلہ. دوجا ہے کہ نال لگا ہونا ہے لا دوام تے لا ضرورت. کی لگا ہونا ہے؟ لا دوام تو مراد ہونا ہے کون؟ تے مطلقہ عامہ کیویں بندا؟ بل فعل لانا پیندا. بس اینی گل ہے. تے جے لا ضرورت ہوے تے کدھر اشارہ ہے؟ تے ممکنہ عامہ واجو کل پڑھے نال کی لانا ہے؟ اینی گل ہے. جے پہلا موجبہ ہے کی ہے؟ صبر پہلا اون دے نال لگا ہے لا دوام، تے ہن کی بنانا ہے؟ مطلقہ عامہ سالبہ ہو جو. ہن کی بنانا ہے؟ تے جے پہلا ہے سالبہ تے نال لگا ہے لا دوام، ہن کی بنانا ہے؟ ہن کی بنانا ہے؟ اگا ٹر پو. پہلا موجبہ ہے تے نال لگا ہے لا ضرورت، تو ہن کی بنانا ہے؟ تے جے پہلا مولوی جی سالبہ ہے تے نال لگا ہے لا بھی ضرور لا ضرورت لگا ہے تے اینی گل. لا دوام دا اشارہ کدھر؟ تے لا دوام دا ممکنہ عامہ. پہلا موجبہ ہے تے دوسرا، پہلا سالبہ ہے تے دوسرا. اگر پہلی جز موجبہ ہے تے نال لگا ہے لا دوام، کیڑا مطلقہ عامہ بنانا؟ تے جے پہلی جز سالبہ ہے تے نال لگا ہے لا دوام تے کیڑا قضیہ؟ تے پہلی جز موجبہ ہے تے نال لگا ہے کی لا ضرورت تے کیڑا؟ تے جے پہلی جز سالبہ ہے تے نال لگا ہے لا ضرورت، ہن کی بننا ہے؟ ان کو مشکل نہیں ہے دوئی جز بنانی، بالکل آسان ہے. صرف موضوع محمول وہی رکھنے نے. جے موجبہ ہے تے ادھر حرف سلب لے ہونا ہے تے نال قید ہوئی لگنی بل فعل تے بل امکان، اور کچھ بھی نہیں کرنا. موضوع محمول ہوئی تے جے او کی ہے سالبہ ہے تے ادھر ایجاب لے ہونا ہے، تے جے او موجبہ ہے تے ادھر سلب ہونی ہے. لے ہن پہلی مثال ویکھو پتر جی، او جڑی پڑھی جی اگلے بعد وچ پڑھدے ہیں یا انہوں رہن دیو تے اگا پہلا پڑھ کے نہ شروع کرو. ان دی مثالاں آدھے نے مثالاں گزر گئیاں، پھر دوبارہ او مثالاں نال کہانی پانے ہیں. پھر بنانے دو قضیے تھے، میدان چ ڈانگ کو رکھو تے نہ قابو ہے تو پھینٹی لانے کیڑی گل ہے. ہاں جی وامن المرکبات. مولوی جی ذرا ہمت کرے جی، دھیان کرے شابہ. ہاں جی. المشروطۃ الخاصۃ وہی المشروطۃ العامۃ ما قید لا دوام بحسب الذات ومرہ. بس اچھا جی مرکبات شروع ہو گئے، ان کی تعریفیں جی. پہلا مرکبہ ہے مشروطہ خاصہ. پہلا مرکبہ مشروطہ خاصہ، اچھی بولو. پہلا مرکبہ مشروطہ خاصہ. مشروط تعریف جی. مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہوتا ہے جو لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے جی.
مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہوتا ہے جو لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے جن نال لادوام ذاتی لگا ہے جن نال لازوام ذاتی لگا ہے جن نال لازوام وہ ذاتی کہڑا ہوندا نہ گھبراؤ ساری ہر شے کھوے کھوپ جڑا لڑائی نہیں کردا بے ٹکا کے جے گھبراندا پیا جی حالانکہ شرڑ بھی ہوندی تسی پڑھائی کول گھبراندے پے ہاں بشابہ کی آکھیا جی مشروطہ او منتقیاں کولوں ڈرو نہ سر تے چڑھ جاتے گے ہاں بشابہ یہ کمزور جا بندہ وے کے سر تے چڑھ جاندے نے جی انہاں نوں آنے کڈو تو پھر قابو رہندے نے جی کیا کہ مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہوتا ہے جو لادوام کی قید او لادوام ذاتی لادوام ذاتی او بحسب ذات لکھا تو مختصر کر کے دسیا جڑا پڑھان لگا لفظ بول کے لادوام ذاتی کی ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے پھر آکھو جی مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہوتا ہے جو لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا تو ہے تعریف کر بے مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہوتا ہے جو لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے یعنی مشروطہ عامہ دے نال لادوام دی قید لا دیو تے کی بن جاندا ہے مشروطہ خاصہ مشروطہ عامہ نال لادوام دی قید لاؤ تے کی بن گیا خاصہ اے شاباش جی کی مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہوتا ہے جو لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہے یعنی مشروطہ عامہ دے نال کی لا دیو تے کی بن گیا ایک گل کل دسی سی کہ بڑے چھوٹے بھرا دا فرق ہوندا ہے کل گل دسی سی ایک ہوندے نے اوقات ذات ایک ہوتے اوقات صفت اوقات ذات شے کے عدم سے وجود میں آنے سے لے کر فنا ہونے تک ان دے وچ اونے جڑے چن چاڑے نے وہ اوقات صفت نے مولوی جٹکی جی گل ہے کوئی علم نہیں ہے شے دا جڑا سارا زمانہ ہے نا عدم تو وجود ہے وجود تو فنا ہونے تک ایک ہی ہے سارا اے ذات دے اوقات نے انہاں وچ جڑے مولوی اویس چند چاڑے نے او کی نے اوقات صفت نے اچھا جی مثال پھر پڑھ دیا مولوی جی ایک محمول کا ثبوت یا محمول کی سلب موضوع کے لیے وصف کے اعتبار سے ضروری ہو کس اعتبار سے بے اے صفت لگی ہوئے تے ثبوت ضروری ہے اے صفت لگی ہوئے تے سلب ضروری ہے اے جویں جد تک کاتب انگلاں دی حرکت دا ثبوت ضروری ہے تے انگلاں دے سکون دی سلب ضروری ہے لیکن اے ذاتی طور تے بھی ضروری ہے اے صرف یہ تھوڑی مارک ڈیٹیل دیو نا بابا جی کہ اوقات ذات کے اندر اوقات صفت ہوتے ہیں جو کام صفت کے اعتبار سے ضروری ہو ضروری ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے بھی ضروری ہو سمجھیے گل مثلا بندے دی عمر ہے مولوی جی 7 سال 60 میں چھونے 20 سال کتابت کیتی ہے 20 سالہ میں جو مسلسل نہیں ہن 60 میں چوں 20 سال کتابت ہے ایک انگلاں دا ہلنا ضروری تے سکون دی سلب ضروری اے اوقات ذات وچوں بعض اوقات میں ہے کہ کوئی نہیں یہ سارے اوقات میں بعض میں ہے اب یہ کہنا کہ جدوں کاتب لکھ رہے ہیں انگلاں دے حرکت دا ثبوت ضروری ہے لیکن ذاتی طور پر ضروری نہیں یہ دونوں گلاں سچیاں نکلی وصفی طور پر ضروری لیکن ایک گل دونوں سچیاں نکلی ایویں جس وقت او کاتب لکھ رہا ہے تو اون دے کولوں انگلاں دے سکون دا دی سلب کی ہے ضروری ہے سلب ضروری ہے لیکن یہ کہنا کہ بھی یہ سلب ضروری ہے کس میں اس وصف میں ذاتی طور پر سلب ضروری نہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں انج کر کے کٹھا کرنا ہے سارے اینی گل ہے ساری جو توجہ کرو چاہتے ہیں ہن واپس آ جاؤ آنکھیں دی مثالاں گزر گئے نے پچھلیاں ہن وہ 2 مثالاں بنائیے جی دیکھو پہلا قضیہ او مشروطہ خاصہ اور 2 مثالاں آئیں نا پیچھے او مشروط خاصے دیاں موجبات سالبہ بالضرورات کلو کاتب متحرک او یہ پڑھتے پہ ہن کل بالضرورات کلو کاتب متحرک الاصحاب ما دام کاتبا کہ تحرک الصحاب کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے جب تک کاتب ہے
لا دائمن ذاتی طور پر ضروری نہیں، لا لا دائمن ذاتی طور پر، یہ گل سچی کہ نہیں؟ ذاتی طور پر یہ گل سچی ہے۔ ہوں لا دائمن جڑا ہے نا، اندر کول کی بنانا ہے اساں؟ اچھا، یہ رہنا کاتب ہی ہے تے رہنا متحرک ہی ہے، یہ موجبہ ہے تو انہوں سالبہ بنانا ہے، انہوں سالبہ بنانا ہے۔ لا شیعہ، یہ کلیہ تو بھی کلیہ بنانا ہے۔ لا شیعہ من الکاتب، لا بے متحرک الاصابع بالفعل، لا شیعہ اے بن گیا مطلق عامہ، کیڑا سالبہ کنا بنیا؟ لا، یہ موضوع محمول ہے ہی نہیں، نال بالفعل لانا ہے، باقی سلب جاب طرف پیچھے پڑے جے سور سارے جی، اے موجبہ کلیہ ہی او سالبہ کلیہ بنا کے میں لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، کی معنی ہے اس کا قضیہ دا؟ تحرک جے نہیں پتہ لگتا پہ تو کاغذ پہ لکھ لو تاکہ آسانی ہو جائے جی۔ تحرک الاصابع کی سلب کاتب کے حرف سے بالفعل ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے تو کوئی نہیں ہے کہ جدو کاتب کاتب نہیں تو کتابتی سلب کو نہیں بالفعل ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ کیڑا قضیہ بنے لا شیعہ وہ تو چٹی جگہ بہت سر لمبی ہے، لکھو جا کمپنی سن اپنی کتاب کڑی بیچنی جی جی کیا کہ جی اب وہ ٹھیک ہے شابہ اتر لکھے نا وہ ویکو تھلے جی ساری لکھو میں ویکھیا نہیں مطالعہ کیتا ہے لیکن میں کہ وہ اپنے سامنے جی وہ ویکو تھلے مثال لکھی جی ایک ہی معنی بنیا اس دا وہ ویکو نا تو کلو کاتبن متحرک الاصابع ما دام کاتبن لا ان دی ترکیب ہی مشروطہ عامہ موجبہ تے مطلقہ عامہ، مشروطہ عامہ موجبہ تے جوز اول قضیے دی تے سالبہ مطلقہ عامہ جو ثانی قضیے تو کی بنے گا لا شیعہ، نظر آ رہی؟ اے دوجی جوز بن گئی ہو انہا معنی کر کھاؤں تحرک الاصابع کی سلب کاتب کے حرفات سے بالفعل دا کل معنی کہتا کہ تنہ زمانہ بھی چوں جیڑا لکھ رہے ہیں آخر نے کسی وقت تھا کے ساتھ نہیں لینا تو سلب ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی، اے دو قضیے بن گئے۔ تو پورا قضیہ مرکبہ کیویں بنیا؟ پڑھ ہم موجبہ سالبہ ملا کے بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائم، وہ لا دائمن چھڑ دینا ہونا اے پورا قضیہ نال لانا، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، اے جڑا لا شے ہے نا ان دی جگہ لا دائمن رکھے جی، سمجھ آئیے؟ تو مطلب کی بنیا کہ اگر وصف کے اعتبار سے ثبوت ضروری ہو تو ذات کے اعتبار سے بھی ضروری ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آگے سمجھ اگلی مثال ہی سالبے دی کیڑی؟ لا شیء بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، لا دائمن پہلا سالبہ من کر خم سکون سکون الاصابع کی سلب او ہے دے پترا بعد کے کاتب کے حرفات کے لیے ضروری ہے، کے لیے مطلب حرفات سے ضروری ہے، ایک کے لیے تو صحت انہوں پکتا ہی نہیں پیا جی بڈھے ہو گئے سلب کاتب کے حرفات سے ضروری ہے، جب تک کاتب کاتب ہے، لا دائمن لا ہوں اندہ موجبہ بناؤ مطلقہ عامہ کی کلو کاتبن ساکن الاصابع بالفعل کی کی معنی سکون الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے ہے بالکل، جدو وہ نہیں لکھ رہا ادو سکون دا ثبوت ہے کہ سلب ہے؟ ثبوت ہے جی۔ تو وصف کے اوقات اور ذات کے اوقات علیحدہ ہوتے ہیں، اوقات کے ذات سارے ان دے وچ وصف کے اوقات یہ چیزاں پک جان تے پھر سمجھنے مشکل نہیں ہے جی، سمجھے پہ ہو؟ اے دو مثال، ایک مثال آئی ہے کہ پہلی جز موجبہ تے دوسری پہلی جز سالبہ تے دوسری، پھر انہوں سمجھو نا کہ جس وقت لکھ رہے ہیں اس وقت انگلاں دی حرکت یہ ضروری ہے تے انگلاں دا سکون نہیں یہ بھی ضروری ہے، لیکن ذاتی طور پر یہ دونوں کام ہیں نہیں ہے۔ جدو نہیں لکھ رہا
وہ تو سکون ہے، جی حرکت کوئی نہیں. جدوں لکھ رہے ادو حرکت ہے تے، لیکن ساری عمر تو نہیں لکھ رہے. جی لہذا جو وصفی طور پر ثبوت یا سلب ضروری ہو وہ ذاتی طور پر ثبوت سلب ضروری نہیں ہوتا. سمجھا جی؟ اے شاباش جی. پھر بنا مثال ہوئی پڑھ، پھر منع کریے اس دا اگلا قضیہ پڑھیے. شاباش شاباش. لا من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل. اے شاباش. دونوں دا منع کر. کل تحرک الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر الفاظ کے لیے ضروری ہے جب تک کاتب کاتب ہے. ذاتی طور پر ذاتی طور پر ضروری نہیں، ذاتی طور پر ایسی بحسب ذات، بحسب ذات ذاتی طور پر ضروری نہیں. ضروری نہیں. تحرک الاصابع کی سلب کاتب کے ہر الفاظ سے بالفعل. بالفعل ہے. ہن سال بے تے چل. لا بالضرورت لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا. لا دائمن. لا دائما. پہلے تو منع کر. سکون الاصابع کی سلب کاتب کے ہر الفاظ سے ضروری ہے جب تک کاتب کاتب ہے. ذاتی طور پر ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے جی. بڑا قضیہ. کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل. ما دامہ فجر کدھر پڑھ گیا؟ بالفعل ہے بس. کل کاتب ساکن الاصابع. کیا معنی کہ سکون الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر الفاظ کے لیے بالفعل ہے، یعنی تینوں زمانوں میں ہے کہ کوئی نہیں ہے گا؟ ہے جی. اور سمجھے ہی حرکت کی سلب بھی ہے تینوں زمانوں میں جی اور سکون کا ثبوت بھی ہے تینوں زمانوں میں. سمجھی گل؟ اور مرکبات سے اور مرکبات سے مشروطہ خاصہ ہے. کلندروں ٹل دیو گے تو شرح تہذیب پھر اتنے شرح سارے مثالاں عرش آ جائے گی. وجہ تسمیہ بھی کوئی اور گلاں ہون گیاں اتنے ذرا پھر کھل کے سمجھ آ جائے گی. ٹل نہیں دیو گے تو پھر سر کپے گا. جی مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہوتا ہے جو کہ لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے. کیونکہ مشروطہ عامہ میں ثبوت تے سلب ضروری ہوتا ہے باعتبار وصف کے. اس کے مد مقابل یہ ہے کہ باعتبار ذات کے ضروری نہیں، باعتبار وصف کے ضروری ہے ثبوت یا سلب. کس میں؟ مشروطہ عامہ میں. یار کس میں؟ اندج کی ہے ثبوت یا سلب کیا ہے؟ باعتبار وصف کے. تے اندے نال اینے جڑنا ہے کہ باعتبار ذات کے ضروری نہیں. کیا؟ ثبوت اور سلب. کہ اوقات سارے اوقات ذات میں یہ نہیں ہے، سارے اوقات ذات میں اے مطلب ہے بھی اوقات وصف میں تو یہ ہے لیکن سارے اے مطلب ہے کہ لا دوام اس کے ساتھ جڑے گا باعتبار ذات کے. لا دوام ذاتی بھئی یہ ثبوت سلب جو مشروطہ عامہ میں ہے وصفی طور پر تو وہ ضروری ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ مقید ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ لا دوام. آیت منع کیتا ہے جی. اور گزر گئی ہے مثال مشروطہ خاصہ کی ایجابن بھی اور سلبن بھی. یا پیچھے دو مثال آئی ہیں کہ نہیں؟ اندیے نہیں مثال ہو. شاباش جی. اور مرکبات سے ہے مشروطہ خاصہ اور وہ مشروطہ عامہ ہے اور مشروطہ خاصہ مشروطہ عامہ ہے جو کہ لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے. مشروطہ عامہ دے نال لا دوام ذاتی لا دیو تو کی بن جاندے؟ مشروطہ عامہ دے نال کی لا دیو؟ اور لا دوام ذاتی کی لا دیو تو ایشا بس جی. اور گزر گئی ہے مثال اس کی ایجابن اور سلبن. کس کی؟ مشروطہ خاصہ کے. ٹوٹ شبہ نے کیا؟ سے ہے مشروطہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہوتا ہے جو لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے. اور گزر گئی ہے مثال اس کی ایجابن اور سلبن. ومنها العرفیۃ الخاصۃ وہی العرفیۃ العامۃ ما قید لا دوام بحسب ذات کما تقول صبر مرکبات میں سے دوسرا عرفیہ خاصہ
ਕੀ ਇਹ उर्फिया खासा ਉਰਫੀਆ ਖਾਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆ ਮੁਤਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਤੇ ਦਾਇਮਾ ਮੁਤਲਕਾ, ਉਹ ਮੁਰਕਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀਏ ਮੁਤਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਤਬਾਰ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਾਇਮੇ ਮੁਤਲਕੇ में बतबार ज़ात के सबूत या सलब दायमी है। तो वो सारा वक्त औकात ज़ात में सबूत दैमी है या सलब दैमी है या ज़रूरत या औकात ज़ात में वो सबूत ज़रूरी है या सलब ज़रूरी है। इस वास्ते उथे नाल ला दवाम ते ला इम्कान ला नहीं लग सकते। समझा कीजिए, क्योंकि वहाँ ज़ाती तौर पर वो औकात ज़ात में है, वो सारा क्या है, जब सारी औकात ज़ात घेर ली गई है तो हुण दूजा नाल टक्कर खा ही नहीं सकता जी। समझते पे हो? इस वास्ते आ जिहड़े लगने जी उन्हां नाल लगने ने जिन्हां विच औकात ज़ात विचों कुछ वक्त विच हो रहे, ते उत्थे आखना ज़ाती तौर ते ज़रूरी नहीं। ते जदों ज़रूरिया मुतलका में क्या है, सबूत सलब ज़ाती तौर पर, और जब तक ज़ात मौजू मौजूद है, और दवाम में क्या दायमा मुतलका में, तो जब तक ज़ात मौजू है मौजूद है, वो सारे औकात ज़ात है, उस विच वक्त खाली कोई नहीं जिंदे विच दूजा टांगड़ आया आके। हुण समझ आई जे इस वास्ते गल कितों शुरू कीती है, मशरूता आमा को खासत तां बने कितों शुरू कीती, मशरूता आमा भी उथों कैद लानी शुरू कीती, पिछलियां दो नाल नहीं शुरू कीती। उन्हां विच तां सारे औकात ज़ात विच सबूत है, एक विच ज़रूरी ते एक विच उन्हां विच तां वक्त खाली कोई नहीं, ताकि दूजा भी विच आके चाह पीवे। समझी जे गल? ए जिहड़ा मशरूता आमा है, इहदे विच सबूत सलब है वसफ के एतबार से, लिहाजा ज़ात दा वक्त बच गया। हुण ज़ाती तौर ते टक्कर लग सकती है कि ये वसफन ते सबूत सलब ज़रूरी है, लेकिन ज़ाती तौर पर सबूत सलब ज़रूरी नहीं। हुण इस तरह उर्फिया आमा होने लगा जी। उर्फिया आमे विच की है, सबूत सलब सबूत सलब दैमी बेतबार वसफ के इत्थे भी कह सकते हैं कि सबूत सलब ज़रूरी नहीं बेतबार ज़ात के। जी वसफ के एतबार से तो दैमी है, लेकिन ज़ात के एतबार से अय्या गल सारी दो कजिए नाल बनाने ने बाजे जी। और उर्फिया खासा वो उर्फिया मा होता है जो लादवाम ज़ाती की कैद के साथ मुक़य्यद होता है जी। उर्फिया खासा वो उर्फिया आमा होता है जो लादवाम ज़ाती की कैद के साथ मुक़य्यद होता उच्ची है। उच्ची और मौलवी रमजान सुनना पिया बदनान के करना पिया हम खासा वो उर्फिया आमा होता है जो लादवाम हस्बे ज़ाती की और हस्बे नहीं आखना लादवाम ज़ाती कैद के साथ मुक़य्यद होता है। जो हस्बे कर दे लादवाम ज़ाती कैद के साथ मुक़य्यद होता है। तुम आख ने किया थक बे बाबा। उर्फिया खासा वो उर्फिया आमा होता है जो ला दवाम ज़ाती की कैद के साथ मुक़य्यद होता है। फिर आख उर्फिया खासा वो उर्फिया आमा होता है जो ला दवाम ज़ाती की कैद के साथ मुक़य्यद होता है। मतलब ये है कि उर्फिया आमा के साथ लादवाम ज़ाती की कैद लगा दे तो ये क्या बन जाएगा? उर्फिया खासा उर्फिया आमा के साथ उर्फिया आमा के साथ उर्फिया खासा बन जाएगा। मिसाल वही है, ਉਹਨੂੰ ਦਾਇਮਾ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਦਵਾਮ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਜ਼ੀਏ ਬਣਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਪੜੋ ਦਾਇਮਨ تقول دائما كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਉਰਫੀਆ ਆਮਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰ। تحرك الاصابع کا ثبوت کاتب کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے جب تک کاتب ہے۔ ਇਹ ਲਾ ਦਾਇਮਨ ਕੋ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਆਮਾ ਸਾਲਬਾ ਬਣਾਣਾ ਜੇ ਬਣਾਓ ਲਾ ਸ਼ੈਆ وہ جنہیں پہلے پڑھائے وہی بننا ہے بالکل لا شیعہ من الکاتب باجیو بالفعل کیویں لا وہ قضیہ بالکل مانا کرو اس دا یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی گل نہیں سچی گل ہے کہ اچھا اگے سالبے دی مثال ودائما لا چلو بار نال پڑھیے ودائما لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ سالبے دا مانا کر عرفیہ عامہ سالبہ الاصابع کی سلب کاتب کے ہر فرد سے دائمی ہے جب تک کاتب ہے۔ کاتب ہے لا دائما ذاتی طور پر یہ سلب دائمی نہیں بناؤ اندہ موجبہ
ਕੁੱਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕੁੱਲੋ ਕਾਤਿਬਿਨ ਮਾਨਾ ਕਰੋ وہ سکون سکون الاسابع کا ثبوت کاتب کے ہر الفاظ کے لیے بالفعل ہے یعنی تینوں زمانوں میں ذات کے اوقات میں سے ہے تو یہ گل سچی کہ کون ہے اینی گل جے یار قضیہ مرکبہ مرکب ہوتا ہے ایجاب سلب دو سے پہلی جز موجبہ ہے تو دوسری پہلی قانون ہے کہ پہلی جز پوری ہوئے دی تے دوجے دی رتے رنگ دی چنڈی ہوئے دی او چنڈی دی نقشہ کی ہوئے گا لا دائمن تے لا بالضرورت ہے لا دائمن تے لا دائمن کولوں کیڑا قضیہ مراد ہوئے گا تے لا بالضرورت کولوں او جتھا کہ او مثال ہے کہ او بناواں گے پہلا تے ہی چلدے پین جی تے جے پہلا موجبہ ہے تو دوسرا جے پہلا مشروطہ خاصہ میں پہلی جز کیا ہوتی ہے اچھی بولنا اجے پڑھتا تو پہ مشروطہ خاصہ میں پہلی جز کیا ہوتی ہے اگر مشروطہ عامہ ہے موجبہ اب لا دوام سے کیا پڑھے گا مطلقہ عامہ سالبہ اور اگر مشروطہ عامہ ہے مولوی جی سالبہ تو لا دوام سے کیا پڑھے گا موجبہ دو مثالہ بنائیں گے اور عرفیہ خاصہ کیا ہوتا ہے عرفیہ عامہ کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے لا دوام ذاتی کی اگر عرفیہ عامہ موجبہ ہے تو اب لا دائمن سے کیا پڑے گا اور اگر عرفیہ عامہ کیا ہے تو لا دوام سے اے ساری مثالہ لکھے ناشیے تے بھی تو بچ بھی ساری عرش ہے بڑا ہے کچھ کوشش کرو مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے نہیں صرف اوقات ذات اوقات وصف انہوں دماغ جان دیو آہستہ آہستہ تو بالکل شاید سمجھ آوے گی تو کوشش کرے دیجیے شاباش